ہم پڑھ رہے تھے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ. اپنے اس سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. ٹرمز لائک ہاف آف, the majority of and a percentage of can be singular or plural. ہاف آف یعنی آدھے لوگ, the majority of یعنی زیادہ تر لوگ, یا پھر percentage of یعنی کچھ فیصد لوگ. ان ٹرمز کا استعمال سنگولر یا پلورل دونوں ہی طرح سے کیا جاتا ہے. ان ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ہاف دا مین آر انہیپی یعنی آدھے لوگ ناخوش ہیں. تو اس جملے میں ورب آر کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک پلورل ورب ہے, کیونکہ یہاں سبجیکٹ میں بھی پلورل کا استعمال کیا گیا ہے. اگر اس جملے میں آر کی جگہ از کا استعمال کیا جائے تو یہ ہوگا ہاف دا مین از انہیپی, جو کہ درست نہیں ہوگا. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. ہاف دا ورک فورس از انہیپی. اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھی افرادی قوت ناخوش ہے. تو یہاں ورک فورس یا افرادی قوت کا لفظ جو ہے وہ سنگولر فارم میں استعمال کیا گیا ہے, یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ایک گروہ سے ہے. تو گروہ جو ہے یہ یا گروپ جو ہوتا ہے وہ سنگولر ناؤن ہوتا ہے, اسی لیے اس کے ساتھ اس کے ورب کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. ایکسپریشنز سچ ایز half of, a part of, a percentage of, a portion of, and a majority of are singular when they refer to something singular but plural when they refer to something plural. تو جب تعداد سے متعلق یہ مختلف ایکسپریشنز استعمال کیے جاتے ہیں تو انہیں سنگولر کے طور پر تب ٹریٹ کیا جاتا ہے جب ان کا اشارہ کسی سنگولر لفظ کی طرف ہو, اور انہی الفاظ کو پلورل کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے جب یہ کسی پلورل یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں. Democracy is the recurrent suspicion that more than half of the people are right more than half the time. یعنی جمہوریت کے اندر ایک مسلسل ابھرنے والا تاثر پایا جاتا ہے آدھے سے زیادہ لوگ آدھی سے زائد مرتبہ درست ہوتے ہیں. اب یہاں more than half of the people کے ساتھ verb are کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ plural verb ہے, کیونکہ یہاں more than half of people یعنی آدھے سے زیادہ لوگ یہ ایک plural entity کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. half of the world knows not how the other half lives. یعنی آدھی دنیا کو یہ نہیں پتا کہ باقی کی آدھی دنیا کیسے رہتی ہے. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں half of the world کے بعد جو verb استعمال ہو رہا ہے وہ ہے knows, اور جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھا تھا اس سے پچھلی ویڈیو میں کہ جب کسی verb کے ساتھ لیٹر ایس کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہے verb کی سنگولر فارم, اور اسے استعمال کیا جاتا ہے سنگولر چیزوں کے ساتھ یعنی سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ. تو اب یہاں half of the world یعنی آدھی دنیا یہ سنگولر اینٹی کے طور پہ استعمال کی گئی ہے, اس لیے اس کے ساتھ سنگولر ورب کا استعمال کیا گیا ہے. جملے کے اگلے حصے میں بھی دی ادر ہاف کے ساتھ لیوز کے ورب کا استعمال کیا گیا ہے, یہ بھی سنگولر فارم میں ہے کیونکہ دی ادر ہاف یعنی دوسرا حصہ بھی سنگولر کے طور پر استعمال ہوا ہے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. 90% of the politicians give the other 10% a bad reputation. یعنی 90% سیاستدان باقی کے 10% سیاستدانوں کے لیے بری شہرت کا باعث بنتے ہیں. تو جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے 90% of the politicians, اور اس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے verb give. یہ ہے verb کی plural form کیونکہ اسے پلورل سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ یہاں ہے 90% of the politicians, اور یہ politicians تعداد میں 90% بتائے گئے ہیں. تو یہاں 90% کو پلورل کے طور پر ٹریٹ کیا گیا ہے, اسی لیے اس کے ساتھ verb پلورل فارم میں استعمال کیا گیا ہے. اگر یہاں give کی جگہ gives استعمال کیا جائے تو یہ ہو جائے گا 90% of the politicians gives the other 10% a bad reputation. تو یہ درست نہیں ہوگا. تو اس بات کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب verb کے ساتھ لیٹر
معاف کیجیے گا، جب ناؤن کے ساتھ لیٹر ایس ہو یا پھر وہ پلورل میں ہو تو اس کے ساتھ جو ورب آئے گا اس کے ساتھ لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، none can take a singular or plural verb. None of the team is available. None of the team are available. تو جب جملے میں none کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے بھی کبھی سنگولر اور کبھی پلورل کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان ایگزامپلس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل میں کہا گیا ہے none of the team is available، یعنی کوئی بھی ٹیم موجود نہیں ہے۔ تو یہاں none of the team ایک سنگولر اینٹیٹی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ سنگولر ورب از کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگلے جملے میں تقریباً یہی جملہ ہے none of the team are available، لیکن اب کی بار اس کا مطلب فرق ہے، یعنی کوئی بھی ٹیمیں نہیں ہیں۔ تو یہاں none of the team کو پلورل سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ پلورل ورب آر آ رہا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، the indefinite pronoun none can be singular or plural. However, be aware that treating none as plural might irk some of your readers, as many people believe none can only be singular. یعنی بہرحال ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم نن کو ایز اے پلورل ٹریٹ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس بات سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نن کو ہمیشہ سنگولر کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں، نن آف دا ٹیم از ریڈی، یعنی کوئی بھی ٹیم تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد none of the team are ready، یعنی کوئی بھی ٹیمیں تیار نہیں ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، also keep an eye out for the his, her, their issue۔ اس کے علاوہ ہمیں none کا his, her اور their کے ساتھ استعمال بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں، none of the team has polished their boots۔ تو کیونکہ اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ٹیم نے اپنے جوتوں کو پالش نہیں کیا تھا، اور یہاں دیر کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس جملے میں ہیز کی جگہ یہاں ہیو کا پلورل ورب استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو اس طرح یہ جملہ درست نہیں ہے۔ درست جملہ ہے none of the team have polished their boots۔ یہاں ہیز کی جگہ ہیو کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ درست ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، the words after as well as are not part of the subject۔ یعنی اگر کسی جملے میں as well as کے بعد کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ سبجیکٹ کا حصہ نہیں ہوتے۔ اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں، he along with the princess is visiting۔ اب یہاں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اور شہزادی ملاقات کے لیے آئیں گے۔ معاف کیجیے گا، he along with the princess is visiting، اس کا درست ترجمہ ہوگا وہ شہزادی کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے یا پھر آیا ہوا ہے۔ تو یہاں ورب is جو کہ سنگولر ورب ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہاں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، he اور پرنسس، لیکن یہاں is استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ he اور پرنسس کے درمیان آ رہا ہے along with۔ اسی طرح سے اگر یہاں he کے بعد ہوتا ہے as well as the princess تو تب بھی یہاں is کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس جملے میں he اور پرنسس کے درمیان صرف لفظ and استعمال کیا جائے تو تب یہاں اس کے بجائے are کے ورب کا یعنی پلورل ورب کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ he and princess یہ دونوں مل کر ایک سبجیکٹ بنائیں گے، جبکہ he along with the princess یہاں صرف he کو سبجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے he کے مطابق یہاں ورب کو استعمال کیا گیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، the words which follow terms like as well as, along with and together with are not part of the subject. They do not compound the subject like and does۔ معاف کیجیے گا، they do not compound the subject like and does۔ تو جیسے کہ ابھی ہم سمجھ چکے ہیں کہ as well as long, along with and together with جب ان ٹرمز کا جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سبجیکٹ کا حصہ نہیں رہتی، اس لیے ان کے بعد میں آنے والے
الفاظ جو ہیں انہیں سبجیکٹ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اور ورب کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ورب کے لیے صرف پہلے سبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے جو کہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ البتہ اگر دو ناؤنس کے درمیان ایز لانگ ایز ویل ایز کے بجائے صرف لفظ اینڈ کا استعمال کیا جائے تو دونوں ناؤنس کو سبجیکٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جائے گا، اور اب یہ ہو جائیں گے پلورل یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ، تو ان کے ساتھ پھر ورب آر کا استعمال کیا جائے گا۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ The king along with his sons is visiting tomorrow، یعنی بادشاہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ کل آ رہا ہے۔ اب اگلی ایگزامپل، The king and his sons are visiting tomorrow، یعنی بادشاہ اور اس کے بیٹے کل آ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Either and neither are singular، neither of the two is suitable، یعنی جب either یا neither کا استعمال کیا جاتا ہے جملے میں تو اس کے ساتھ singular verb is استعمال کیا جائے گا۔ neither of the two is suitable یعنی دونوں میں سے کوئی بھی مناسب نہیں ہے۔ The pronouns either and neither take singular verbs. This often causes confusion because they naturally refer to two things. Either اور neither جو ہے یہ زیادہ تر دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ جو verb استعمال کیا جاتا ہے وہ singular ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھوڑی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اب ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ I'm not keen on beef or lamb, but either is preferable to tofu۔ بیف کہتے ہیں گائے کے گوشت کو، جبکہ لیم کہتے ہیں بھیڑ یا بکرے کے گوشت کو، اور ٹوفو ہوتا ہے سویا بین سے تیار کیا گیا ایک قسم کا پیٹھا۔ اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے گائے یا بکرے کا گوشت اتنا پسند نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ہی ٹوفو سے بہتر ہیں۔ تو یہاں بھی آئدر کے بعد ورب از کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آئدر کو سنگولر کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور از ہے سنگولر ورب۔ اگلا جملہ، neither of the sisters is eligible to attend، یعنی دونوں ہی بہنیں شرکت کی اہل نہیں ہیں۔ تو یہاں is کا استعمال جو ہے وہ neither کی مناسبت سے کیا گیا ہے، neither کو ایک سنگولر کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے is کا ورب استعمال کیا گیا ہے جو کہ سنگولر ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ or does not conjoin، یعنی اور کا لفظ جو ہے وہ ورب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ان ایگزامپلس میں دیکھتے ہیں۔ جیک اینڈ جل آر اویلیبل، یعنی جیک اور جل موجود ہیں۔ اگلا جملہ، جیک اور جل از اویلیبل، یعنی جیک یا جل موجود ہے۔ تو جب دو ناؤنس کے درمیان صرف اینڈ کا استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ پلورل ورب کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہے آر، لیکن جب دو ناؤنس کے درمیان لفظ اور کا استعمال کیا جائے تو ورب سنگولر استعمال ہوگا یعنی از۔ Unlike and, the conjunctions or and nor do not conjoin، یعنی جب and کی جگہ اور یا nor کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے اصول کو فالو نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ جب دو ناؤنس کے درمیان لفظ and آئے تو انہیں پلورل کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ پلورل ورب آر استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اور یا نور استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سنگولر ورب از آئے گا۔ ان ایگزامپل میں دیکھتے ہیں۔ The king or his daughter is visiting tomorrow، یعنی بادشاہ یا اس کی بیٹی کل آ رہے ہیں۔ اگلی ایگزامپل، The king and his daughter are visiting tomorrow، تو اب کی بار یہاں and آ رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ are کا ورب استعمال کیا گیا ہے، یعنی بادشاہ اور اس کی بیٹی کل آ رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس طرح سے کہیں neither the king nor his daughter are visiting tomorrow تو یہ درست نہیں ہوگا، یہاں are کی جگہ is کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اب ہم باقی کے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے اصولوں کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے اور اس سے متعلق ایک مشق بھی کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔